آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ جو پھیل رہی ہے وہ ہے مسلم آئیڈینٹی کو لے کر۔ مسلم آئیڈینٹی کیا ہے؟ آئیڈینٹی بولتے ہیں پہچان، یا اردو میں کہے تو شناخت، جس سے لوگ ہمیں اور آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، آپ کا کیا کام ہے، یا پھر کس پرٹیکولر قبیلے یا مذہب یا دین کو ماننے والے ہیں۔ جیسے ہمارا نام اگر عبدل ہے یا قادر ہے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری یہ ایزمپشن ہوتی ہے کہ یہ اسلام دین کو ماننے والا ہے۔ کوئی بھی نارمل ہیومن بینگ نام کو سن کر گویا کہ وہ نام کوئی سا بھی ہو، بہت سی باتیں ایزیوم کر لیتا ہے کہ اس پرسن کے اخلاق، ویوہار، اس کا رہن سہن، اس کی مانسکتا، اس کی سوچ، یہ ساری چیزیں وہ اپنے دماغ میں لے کر چلتا ہے۔ اب جب ہم مسلم آئیڈینٹی کا نام لیتے ہیں تو اس کی جو لنگوسٹک میننگ ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ مسلم کی پہچان یا شناخت، یعنی کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا نام مسلمان تو رکھ دیا، لیکن کیا ہمارے شناخت یا آئیڈینٹی کے لیے کوئی چیز بتائی ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو بندہ تمہارے سامنے ہے یہ وہی مسلمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلم بنایا ہے؟ آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ انسان کام سے پہچانا جاتا ہے، نام سے نہیں۔ اسلام نے مسلم آئیڈینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے ہماری آئیڈینٹی عبدل یا قادر یا امجد جیسے ناموں میں رکھی ہے، یا کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی رکھ لینے میں، یا ایسا حلیہ بنا لینے میں رکھی ہے، تو یہ جان لیجئے کہ سمیر، ساحل یا عامر جیسے نام صرف مسلمانوں میں نہیں ہوتے۔ کرتا پاجامہ، داڑھی کا رواج سکھوں میں بھی ہے، اور ٹوپی پہننے کے قائل یہودی بھی ہیں جنہیں اللہ نے بھٹکا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اوپر لعنت بھیجی۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ جی، فار دا پیپل، یعنی لوگوں کے لیے ایک اگزامپل بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے جہان کے لیے۔ بھائی کیسا اگزامپل بنا کے بھیجا؟ کہ کرتا پاجامہ پہن لینے کا اگزامپل، یا عبدل نام رکھ لینے کا اگزامپل، یا پھر داڑھی ٹوپی رکھ لینے کا اگزامپل بنایا؟ جی نہیں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ یہ ایک مسلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے یا مسلم آئیڈینٹی اس میں لائی کرتی ہے، کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ لوگ ہو جو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر کلیئر کر دیا کہ مسلم آئیڈینٹی کیا ہے اور ایک مسلم کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، اس کے نام یا حلیے سے نہیں بلکہ اس کے کام سے، کہ وہ برائی سے روکنے والا ہوگا اور اچھائی کا حکم دینے والا ہوگا۔ یعنی ایک انسان کی مسلم آئیڈینٹی یہی ہے کہ اس کو لوگ اس کے کام سے پہچان جائیں، گویا کہ اس نے کوئی بھی حلیہ اختیار کیا ہوا ہو۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ آج کے لوگ تو ہمیں ہمارے نام اور حلیے سے پہچانتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی ہم ہی ہیں کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کا تعارف ہی غلط کروایا۔ ہم نے اگلے کو یہی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہی انسان مسلم ہے جس نے کوئی اردو یا عربک نام رکھا ہو، یا کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی رکھی ہو۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان ہمارے جیسا حلیہ لے کر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو لوگوں کے اندر یہی خیال آتا ہے کہ یہ مسلم ہے اور اسلام اسی کی دعوت دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارا کام ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے جیسا حلیہ بنا کر کوئی غلط کام کرے تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یا تو اسے اسلام کا پتہ نہیں، یا یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اندر گیورز کی صفت پیدا ہو، ہم سماج کو، پوری دنیا کو دینے والے بنے، خواہ وہ کسی بھی لائن یا شعبے میں ہو، میڈیکل، انجینئرنگ، لا اور بھی بہت ساری چیزیں، کیونکہ یہ صفت اللہ کی ہے، اور اگر ہم نے اس صفت کو پکڑ لیا تو ہمیں پھر سے اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔